نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تیسرا پارہ تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، اور بعض کے درجے اللہ رب العزت نے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے ہیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اب نعمت میں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مما رزقناہم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اب رزق میں ہر وہ نعمت آ جاتی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ طاقت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی، اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، کہ اس سے پہلے وہ روز آ جائے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی یاری کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی کوئی شفاعت کر سکے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس آیت میں 5 نام ہیں اللہ رب العزت کے اور 26 صفات کا ذکر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ آیت رات کو، یعنی آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ ہم گارڈز رکھتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت جو یہ آیت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ساری رات ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کب تک؟ صبح تک۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ یہ آیت پڑھ کر سو جائیں اور بے فکر ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے اب آپ کی حفاظت کے لیے کیا مقرر کر دیا؟ ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ آپ مزے سے سو رہے ہیں اور وہ فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ آیت اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے کہ بیٹا رات کو اس آیت کو لازمی پڑھ کر سو، اور پھر فضیلت کے ساتھ بتائیں نا، تاکہ وہ اس کو بھولیں نہ اور لازمی طور پر پڑھ کر سوئیں، اور ہمارے ذہن میں بھی جب اس کی فضیلت ہوگی تو پھر ہم بھی اس کو مس نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، یعنی آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، پتہ ہے آپ کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد بھی اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے رکعت میں فرض نماز نہیں، فرض نماز کے بعد کہہ رہی ہوں، جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں نا فرض نماز کا، اس کے بعد آیت الکرسی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اب ذرا اس کے مطلب کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جان لو اس بات کو، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ڈور پلیز۔
جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے. دیکھیں اس کو نہ کوئی اونگ آتی ہے, اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. انسان تھک جاتا ہے نا, اس کو اونگ بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ ہستی ہے جو ہر وقت جاگتی رہتی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. تو جب چاہے اپنے رب کو تم پکار سکتے ہو, وہ تمہاری ہر وقت پکار سن سکتا ہے. کوئی ہے ایسا جو آپ کو ہر وقت اویلیبل ہو؟ کوئی نہیں ہے نا ایسا. تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر وقت اویلیبل ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اب پیچھے شفاعت کا ذکر کیا گیا نا اللہ رب العزت نے, کہ اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. ہاں, اس جس کے لیے اللہ رب العزت چاہیں گے اسی کے لیے شفاعت کی جائے گی, اور جس کو اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی وہ ہی کر سکے گا, ورنہ خود سے کوئی اللہ رب العزت کے سامنے بول نہ پائے گا. وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. جتنا اللہ تعالیٰ علم دے دے, اس سے زیادہ کوئی غیب کا علم نہیں جان سکتا. جتنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا, انسان صرف اتنا ہی علم جان سکتے ہیں. اب دیکھیں آیت کے اس حصے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پیچھے بھی جانتا ہوں, آگے والا بھی وقت جانتا ہوں. تو پھر اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے نا, کہ اللہ تو وہ ہستی ہے جو ہمارا پاسٹ بھی جانتی ہے, ہمارا پریزنٹ بھی جانتی ہے, اور ہمارا فیوچر بھی جانتی ہے. تو پھر وہ بھلا فیصلہ کیسے غلط کر سکتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں نا ہماری زندگی میں یہ کیوں ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, ویسے کیوں ہو گیا. تو اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اور ہم کس بیس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں میرا پچھلا وقت اتنا برا گزرا, اب میرے ساتھ ایسے ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ تو ہمارے فیوچر کو دیکھتے ہوئے بھی کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات میں ہے کہ اللہ پاسٹ بھی جانتے ہیں, پریزنٹ بھی جانتے ہیں, اور فیوچر بھی جانتے ہیں. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑی ذات ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دین کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کوئی زبردستی نہیں. آپ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے. اگر کروا بھی دیں گے تو وہ پھر پلٹ جائے گا. تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی کسی کو دین کی طرف زبردستی لا سکتا ہے. ہدایت ضلالت سے روشنی ہو چکی. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. جو ایمان لے آیا, اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا, اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اور اللہ کا سہارا ایسا سہارا ہے جو نہ کبھی ٹوٹے گا اور نہ ہی کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا. تو پھر کس کو اپنا سہارا بنانا چاہیے؟ اپنے رب کو. اپنے رب سے دوستی کرنی چاہیے, اس پر ایمان رکھنا چاہیے. جو اپنے رب کو دوست بنا لیتا ہے, اس کی ماننے لگ جاتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو مضبوطی سے اللہ رب العزت اس کا سہارا بن جاتے ہیں. اور پھر وہ خود چھڑائے اپنا آپ تو چھڑائے, ورنہ اللہ رب العزت پھر اس کو نہیں چھوڑتے. اللہ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. جو کبھی نہ ٹوٹے گا, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. دنیاوی سہارے تو ساتھ چھوڑ دیتے نا. آج وہ آپ کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہیں. زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ایسا موقع آئے, مجھے تم اپنے پاس پاؤ گے, مجھے تم اپنے ساتھ پاؤ گے. اور وہی لوگ غائب ہوتے ہیں جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت وہ مضبوط سہارا ہے, وہ مضبوط کڑا ہے کہ جو پھر نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہے. وہ مضبوط سہارا ہے. تو اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. وہ کیسے بنائیں گے؟ جب ہم اللہ کی مانیں گے, اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے, اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے, اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا رب مان لیں گے.
ہم رب تو مانتے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جب اللہ کی مان لیں گے تب ہم اس کو مضبوط سہارا بنا سکتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں سے کون سے اندھیرے؟ ظلمت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے۔ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی کتاب کو تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو ان تمام اندھیروں سے، کون سے اندھیرے؟ شرک کے اندھیرے، ظلمت کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، ان سب سے نکال لیتا ہوں اور روشنی کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہ روشنی کون سی؟ ہدایت کی روشنی۔ اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بادشاہ نمرود کی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے کیا کیا؟ ایک جس کو پھانسی ہونے والی تھی، جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک جو عام سا انسان تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو مغرب کی جانب سے لے آ، یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اب تو کافر بھونچکا رہ گیا، اب حیران رہ گیا نا، وہ یہ تو نہیں کر سکتا نا، تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری ہے؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، یعنی 100 سال تک مردہ حالت میں ہی رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کون شخص تھا جس نے ایسے بولا تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت عزیر کا نام آتا ہے ان کے بارے میں، کہ انہوں نے جب ایسے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انہی کو فوت کر کے اور پھر 100 سال بعد زندہ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو ایسے ہوگا، کہ جب ان کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی دی اور پھر ان کو دکھایا۔ لیکن وہ 100 سال رہنے کے بعد یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ ان کا گدھا ویسے ہی تھا۔ پھر آگے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، بس وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے دل میں جستجو آتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کیسا طریقہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے مرنے کے بعد، جبکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ یعنی 4 پرندے لیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو ٹکڑوں کو مکس کر کے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ کہ ان پرندوں کو لو، پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پہاڑوں پر دور دور مختلف جگہ پر رکھ دو، اور پھر ان کو آواز دو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، اور میں جب میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں ہی ان کو موت دوں گا،
اور جب یہ فوت ہو جائیں گے اور جب میں نے ان کو اٹھانا ہوگا میں بھی یوں ہی پکاروں گا تو یہ میری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے خرچ کی مثال کیسے، ایک دانے جیسی ہے کہ جیسے ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں سے کتنے دانے نکلے؟ 100 دانے نکلے۔ اب 7 بالیوں میں سے 100، ہر بالی کے 100 دانے کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کا بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے اس مثال سے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کا اجر، جیسے جیسے تمہارا اخلاص بڑھتا ہے نا، جتنا جتنا تم نے خلوص دل سے وہ نیکی کی ہوتی ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اتنا اتنا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کا اجر کہاں تک چلا جاتا ہے؟ 700 گنا تک بھی، یا اس سے بھی زیادہ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر ان کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، یعنی جب خرچ کر دیا پھر دوسرے پر احسان نہیں جتلاتے، دوسرے کو بار بار تانے دے کے اذیت نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ان پر خوف و غم نہیں آئے گا جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے۔ تو اگر کبھی دل میں غم محسوس ہو، اداسی ہو تو کیا کر دینا چاہیے؟ پھر صدقہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے، دوسروں کو اذیت نہیں دیتے، اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو غم اور خوف کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ کو بجھانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ بھی صدقہ ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ احسان جتلا کر اور دوسرے کو اذیت دے کر اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا سخی ہے، کتنا لوگوں میں بانٹتا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شیطان ہمارے دل میں کہتا ہے ہاں بھی تم نے خرچ کیا، بتاؤ لوگوں کو کہ تم کتنا کتنا خرچ کرتے ہو، کتنا کتنا لوگوں کو دیتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان ہماری زبانوں سے یہ باتیں نکلوانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اس میں ریاکاری آ گئی ہے، تو پھر وہ تمہارا صدقہ ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہے، چٹیل پتھر، اس پر مٹی پڑی ہے اور مٹی کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ بارش مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور چٹیل پتھر کو صاف چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے وہ مٹی بہہ گئی، اسی طرح تمہاری اس نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ضائع ہو گئی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پتھر صاف ہو گیا نا کہ اس کے اوپر کچھ تھا ہی نہیں، ایسے ہی وہ تمہاری نیکی گویا تم نے کی ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح تمہارے نامہ اعمال سے صاف ہو جائے گی۔ اگر تم نے اس میں ریاکاری کو شامل کر لیا، دکھاوے کو شامل کر لیا، تو اس لیے نہ دکھاوے کی نماز ہونی چاہیے، نہ دکھاوے کا صدقہ ہونا چاہیے، نہ دکھاوے کی کوئی، جیسے کل ہم نے حج عمرے کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ یہ بھی ایک شرک اصغر ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں نا دکھاوے کی نیکی، یہ بھی شرک اصغر ہے،
کیونکہ دیکھیں کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اس میں آپ نے نیت کس کی شامل کر لی؟ کسی اور کی بھی شامل کر لی کہ اچھا وہ بھی دیکھے کہ یہ میں کیسے کر رہا ہوں، میں کتنی اچھی عبادت کر رہا ہوں اللہ کی. تو اس نے پھر اس میں نیت دوسرے کی بھی شامل کر دی، تو پھر وہ بیکار ہے کام. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اور جس نے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خالص نیت سے نیکی کی، خلوص دل سے خرچ کیا، تو اس کی مثال ایک اور طریقے سے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں جیسے کوئی باغ ہے اونچائی پر ہے. اب اونچائی پر باغ ہے، اب تھوڑی سی بھی بارش یعنی پھوار بھی ہوگی، ہلکی سی بوندا باندی بھی اس کے بڑھنے کے لیے کافی ہے، اور اگر زیادہ برسے گی پھر تو وہ بہت زیادہ پھل لائے گا. تو اسی طرح جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو خلوص دل سے اللہ کی خاطر نیکی کرتا ہے، تو وہ اتنی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کا تو کیا ہی کہنا. جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا میں تو اتنا گناہگار تھا، میرے تو اتنے اعمال نہیں تھے، میں نے تو اتنے نیکیاں کی ہی نہیں تھی، تو میرے اتنے اعمال کہاں سے آ گئے، میرے پاس احد پہاڑ جتنا اجر کہاں سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے یاد کرو دنیا میں ایک کھجور کے برابر تم نے صدقہ کیا تھا، لیکن کیا صرف اور صرف میری رضا کے لیے تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی سے شہرت پانا مقصود نہیں تھا، کسی پر احسان نہیں جتلایا تھا، بس تم نے دل سے کیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں اس کو ایسے پالتا رہا، ایسے اس کی پرورش کرتا رہا جیسے تم اپنے بچڑے کی، جیسے وہ گھوڑے کا بچہ پالا جاتا ہے نا، جیسے تم اس کی پرورش کرتے ہو، اس کو پالتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، بڑا کرتے ہو، اس طرح میں اس صدقے کو پالتا رہا یہاں تک کہ وہ آج تم سے ملا کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو گیا. تو نیت بہت میٹر کرتی ہے، آپ کے دل کا اخلاص بہت میٹر کرتا ہے. اب جیسے ہم یہاں بھی آتے ہیں قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو روز جیسے فرسٹ ڈے بھی ہم نے بات کی تھی، اپنی نیت کو چیک کیا کریں کہ میں کیوں آ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ صرف روز اپنے آپ کو کہا کریں اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے جا رہی ہوں، آپ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہی، آپ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تاکہ آپ کا اجر بھی اللہ تعالیٰ وہاں بڑھاتے چلے جائیں. اور اگر کوئی اور نیت شامل کر لی، اچھا اب اس نے کہا ہے اس کو خوش کرنا ہے، اتنے میسیجز آئے تھے وہ ناراض ہو جائے گی میری دوست، ہاں تو پھر ہم نے وہ کام اتنی ہم محنت کریں، اپنا ٹائم بھی نکالیں، چل کر آئیں، پھر بچوں کا بھی دیکھیں ساتھ میں، اور پھر اتنا وقت یہاں بھی گزاریں تو پھر فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ وہ نیکی تمہارے نامہ اعمال سے میں نے مٹا دی، کیونکہ تم نے وہ دوسروں کے لیے کی تھی اور دوسروں نے وہاں تمہاری تعریف کر دی، ہاں میں نے اس کو بلایا تھا، یہ آگے دیکھو کتنی اچھی ہے، ٹائم پہ آتی ہے. تو وہ تم اس نیت سے آئے تھے، تمہیں وہ مل گیا. تو اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہر عمل سے پہلے. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ بگولا لگ جائے یعنی آگ لگ جائے جس میں، پس وہ باغ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی ایک انسان بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی ساری جمع پونجی جو اس نے باغ تیار کیا تھا ایک دم سے کیا ہوا، آگ لگ گئی اور وہ سب ختم ہو گیا. اب وہ بڑھاپا اس پر اتنی شدت کا ہے کہ وہ نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، اور بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا نا، محتاج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اتنی محنت کریں گے، اتنا سب کچھ اپنی طرف سے جمع کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے روز وہ کیسے ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور محتاج کس سینس میں ہوں گے کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو رزلٹ کا دن ہوگا نا، امتحان کا وقت تو پیچھے گزر چکا دنیا میں. تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں قرآن میں، تاکہ میرے بندے سمجھ جائیں. تو ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، اور اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور خرچ کرنے کے بعد دوسرے پر احسان نہیں جتلانا چاہیے. احسان جتلاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہم تو احسان نہیں جتلاتے، لیکن کہاں ہم احسان جتلا جاتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے احسان نہیں جتلایا.
کیسے کہ آپ نے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کی، کل کو آپ کو ضرورت پڑی، اس سے کسی قسم کی ہیلپ پڑی، آپ بیمار ہو گئے یا کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ نے اس کو فون لگایا کہ میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے دو، میرے گھر آ جاؤ، میرے بچوں کو دیکھ لو، یا کوئی بھی ایسا کام آپ نے اس کے ذمہ لگایا، لیکن اس وقت وہ کسی اور کنڈیشن میں تھا، وہ مجبور تھا، وہ نہیں آ سکا، آپ کے منہ سے فوراً کیا نکلتا ہے؟ دیکھا میں اس کے ساتھ کتنا کرتی ہوں، ہاں؟ اور اس نے کیا کیا؟ آپ نے وہ اپنی نیکی ضائع کر دی، آپ نے احسان پھر آپ صرف خود نہیں سوچتے، پھر ہم سب کو بتاتے ہیں نا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا اور اتنا کیا اور کرتی ہوں، آج میرا مشکل وقت پڑا تو دیکھو وہ آیا نہیں۔ اس کا مطلب کہ پیچھے ہم نے احسان بھی جتلا دیا، اس کو اذیت بھی دیا، وہ جو جب دوسروں سے سنے گا یہ بات تو اس کو اذیت ہوگی نا، اور اس کو نشر بھی کر دیا کہ ہم اس کی ایسے اور ایسے مدد کرتے رہے، اور جو اس کا پردہ تھا وہ بھی فاش کر دیا۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، یعنی ایسی ردی اور بیکار چیزیں لوگوں کو نہ دو یا اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو جنہیں تم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی سالن بچ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز، ہم کہتے ہیں اچھا پھر کام آ جائے گی، پھر اسی وقت فریش کسی کو نہیں دیتے ہیں، اور وہ فریج میں رکھا کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بالکل خراب ہونے کے اس میں ہوتا ہے پھر ہم شاید کہتے ہیں اچھا فلاں کو دے دوں وہ کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ردی اور بیکار چیز نہ دو، یا کپڑے سنبھال کر رکھتے ہیں، دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اتنا مہنگا خریدا تھا اب دل نہیں کر رہا کسی کو دینے کو، ایسے ہی کسی کو دے دوں، اور خود بھی نہیں پہنے، پڑا وہ جب گلنے لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب یہ تو بالکل ہی کام کا نہیں رہا، اب کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ردی اور بیکار چیزیں جو تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہی وہ کسی اور کو بھی نہ دو۔ مومن وہ جو دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، کل ہم نے زائدہ ضرورت چیز کا پڑھا تھا کہ جو زائدہ ضرورت ہو وہ دوسروں کو دے دو، لیکن زائدہ ضرورت وہ جو چیز اچھی ہے، صاف ستھری ہے، لیکن آپ کو اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ دوسرے کی مدد کر دیں، لیکن ردی اور بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیں۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے کہ شیطان تو تمہیں اللہ کے راستے سے روکے گا، وہ تو تمہیں خرچ کرنے سے روکے گا۔ دل میں خیال ڈالتے ہیں نا، جب آپ نیت کرتے ہیں، کہیں سے آپ کو آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، چلو تم بھی حصہ ڈالو، یا فلاں مشکل میں ہے اس کی مدد کر دو، ہم سب مل کر رہے ہیں، تم بھی حصہ ڈالو، تو شیطان کیا کہتا ہے، ہائے دے دیا تو پھر تمہارے پاس تو جو تمہاری جمع پونجی تم دے دو گی تو تم تو فقیر ہو جاؤ گی، کل کو تمہیں ضرورت پڑے گی، تم نے تو یہ اپنے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے جو تمہارے دل میں فقر کا اندیشہ ڈالتا ہے، اور اللہ تم سے وسعت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تم کسی کی مدد کرو اور اللہ تمہارے مال میں کمی کر دے، یا جب تمہیں ضرورت پڑے اللہ تمہاری وہ ضرورت نہ پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں تم جو خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہی تمہیں اور دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت روزانہ 2 فرشتے زمین پر اتارتے ہیں، جو کیا ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کا تو بھی رزق روک لے۔ وہ جسے چاہے حکمت و دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی خرچ کرو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا، کیا ارادہ تھا تمہارا، کتنا خلوص تھا، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔
انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ اللہ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتے ہیں تو ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ چاہے تو ہم سے چھین لے کسی اور کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام لینا ہے، وہ ہم سے، اگر ہم انکار کریں گے وہ کسی اور سے لے لے گا اپنے دین کا کام، کوئی اور خرچ کر دے گا اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ کے محتاج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن خرچ کرنا تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، تمہاری آخرت سنورے گی، تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں بہترین بدلہ دیں گے، اور کیسا بدلہ دیں گے؟ ابھی پیچھے آیت میں پڑھا کہ 700 گنا تک بڑھا کر۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی اللہ کے راہ میں روک دیے گئے، یعنی جو مجاہدین ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اب وہ اپنے لیے روزی تو نہیں کما سکتے نا، کیونکہ وہ تو اللہ کے راستے کے لیے نکلے اپنا گھر بار چھوڑ کر، تو ان پر خرچ کیا جائے، ان کی فیملی پر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اصحاب صفہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو اس میں یہاں یہی مراد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے جائیں ان پر خرچ کرو۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ مسکین لوگوں کا، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر بھی خرچ کرو۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو مسکین کون؟ وہ جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے سوال نہیں کرتا، بلکہ جو سوال سے بچتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ سفید پوش ہوتا ہے نا، مطلب اس کا وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا نا، اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے لوگ زیادہ حقدار ہوتے۔ دیکھو مانگ کے تو لینے والا اپنا حصہ لے جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، ایسے لوگ بعض اوقات بھوکے بھی سو جاتے ہیں لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کی جب ہیلپ کی جائے تو وہ بھی بالکل پردے میں کی جائے، تاکہ وہ جو بھرم اپنا رکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھرم قائم ہی رہے، اللہ ان کو پردے میں ہی رکھے، اور پردے میں ہی آپ ان کی مدد کریں، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر وہی بات آگے، تو صدقہ کس کو مٹاتا ہے؟ غم کو مٹاتا ہے، خوف کو دور کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اسی طرح سوال کرنے کی بات آئی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہو، یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، جو اس کے لیے کافی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو سوال کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو نمک کی بھی ضرورت پڑتی تھی، یا ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، اتنی سی چیز بھی وہ کس سے مانگا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہماری اکثریت کا کیا حال ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا چاہیے، لوگوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ بے شک اسباب بنانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن جو اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اس کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز پہنچا دیتے، لیکن اس کو بشرط یہ کہ وہ مانگے اپنے رب سے پورے یقین اور توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ تو یہاں اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دن رات بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہ کہا جاتا ہے تو بس پھر نہ کچھ دیکھتے ہیں، بلکہ فوراً سے کیا کر دیتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ پھر رات ہو نہ دیکھتے ہیں رات ہے، نہ دیکھتے ہیں دن ہے، نہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں کرتے اچھا یہاں خرچ کرنا ہے، اچھا سوچتے ہیں کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے، نہیں، فوراً خرچ کرنے والے۔
حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں کوئی چیز گن اور ناپ رہی تھی تو آپ ﷺ میرے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ گن گن کر استعمال نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے آج تک کوئی چیز نہیں گنی، جس کی وجہ سے اس کے بعد سے میرے پاس کبھی کمی نہیں آئی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ گن گن کر نہ تو دینا چاہیے اور نہ تو گن گن کر رکھنا چاہیے۔ پھر آگے سود کی بات آ رہی ہے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یعنی دیوانہ بنا دے، پاگل بنا دے۔ جیسے کہتے ہیں نا جھلا انسان پھر رہا ہوتا ہے، دیوانہ انسان، مجنون انسان جس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، جوتا کچھ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ قیامت کے روز ایسا اٹھے گا۔ کون؟ سود خور۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح۔ یہ کیا کہتے تھے؟ کہ تجارت بھی کیسے ہے؟ سود ہی کی مانند ہے۔ کیسے بولتے تھے کہ یہ تجارت بھی سود کی مانند ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے انسان تجارت سود کی مانند ہے، جبکہ تجارت میں تو نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سود میں تو وہ کہتے ہیں یہ ادھر ادھر پیسے۔ ہاں جی، تو وہ ہم جتنی بھی تعویلیں دے دیں یہ ہے سود ہی۔ سود کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے عوض پھر آپ وہ قرض بھی واپس لیتے ہیں اور اس کے عوض جو آپ نے اس پر احسان کیا اس پر ایکسٹرا بھی لیتے ہیں۔ تو وہ کیا، لیکن یہ تجارت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجارت سود کیسے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ تجارت میں تو نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور سود میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کی اپنی رقم بھی سیف ہے اور آپ کو پروفٹ مسلسل آ رہا ہے، جبکہ اور ایک بدی رقم آ رہی ہوتی ہے نا آپ نے ایک اماؤنٹ فکس کی ہوتی ہے، اور جبکہ تجارت میں تو ایسا نہیں ہوتا، کمی بیشی کے ساتھ آپ کو پروفٹ آتا ہے، ایک جیسا تو کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا یعنی دوبارہ سود کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اگر چھوڑ دے گا تو اس کی اصل رقم اس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اگر واپس پلٹا سود میں تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ٹھکانا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف پیچھے صدقہ و خیرات کر کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ سود کے ذریعے لوگوں کی مجبوری میں ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے حالات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا سود میں، کہ ایک بیچارہ مجبور ہے، قرض وہی لیتا ہے نا جو مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو ادھر ایک طرف اس میں کیا ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا دین کیا حکم دیتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ سود کو مٹاتا کیسے ہے؟ کہ جتنا مرضی آپ کے پاس سود کی دولت ہو جائے، آپ کے پاس انکم آ رہی ہے سود کی مسلسل آ رہی ہے، لیکن کیا اس میں برکت نہیں ہوگی؟ آپ کو وہ کبھی پورا پڑ ہی نہیں سکتا، آپ کی ضروریات ابھی ادھوری ہوں گی لیکن وہ رقم آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جاتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ مال میں برکت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی ہے۔ اگر برکت نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کہیں کسی طرف سے کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں مل رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور کوئی ایسی انجانے میں کوئی ایسی چیز ہمارے رزق میں شامل ہو رہی ہو۔ اور صدقات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑھاتے ہیں، جیسے ابھی بھی پڑھا کہ اتنی سی نیکی کئی گنا اجر لے کر آتی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اداسی اور نہ غم۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا کوئی کام کیا اور وہ اس کے بدلے میں اس کے لیے تحفہ لایا اور وہ اس نے قبول کر لیا وہ تحفہ، تو گویا اس نے سود کے دروازے کو اپنے اوپر عبور کر لیا۔ یہیں سے پھر وہ رشوت کا شروع ہوتا ہے نا کام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی گناہ کے ارتکاب پر نہیں سنائی گئی کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم میں اتنی سخت ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اللہ سے جنگ کرنے کا؟ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی توبہ کر لو اور جس سے سود لے رہے ہو اس سے بس اپنی اصل رقم وصول کر لو اور سود اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اب ایک طرف سود کی بات ہے، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا دین کیا حکم دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھو، کسی مشکل میں دیکھو، تنگی میں دیکھو تو کیا کرو، اس کو مہلت دو۔ یعنی اگر اس نے تم سے کچھ قرض لیا ہوا ہے اور اگر وہ اس تاریخ تک، اس وقت تک واپس نہیں کر پا رہا جو تم نے اس کے ساتھ مقرر کیا تھا ٹائم، تو اس کو کیا کر دو، تھوڑی اور مہلت دے دو۔ اب جتنی وہ مہلت دو گے، حدیث میں آتا ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے 1000 کا قرض لیا اور میں نے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد آپ کو واپس کر دوں گی۔ اب 1 ہفتے بعد میری وہ گنجائش نہیں بنی کہ میں آپ کو وہ 1000 لوٹا سکوں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے مجھے 1 ہفتے کی اور مہلت دے دی۔ اگر آپ نے مجھے 1 ہفتے کی اور مہلت دے دی تو وہ جو آپ نے مہلت دی ہے وہ پورا ہفتہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈیلی 1000 صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے اس کو مہلت دی تو آپ کی رقم بھی سیف ہے اس کے پاس، وہ آپ کو 1 ہفتے بعد دے گا، یا جو اس نے جتنے دن کی مہلت مانگی اتنے دن آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بھی رائے گاں نہیں جانے دیتے۔ اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس آیت کو کہتے ہیں آیت دین، یعنی قرض کے متعلق اس آیت میں کیا ہیں؟ احکامات ہیں۔ اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر قرض کی بات چل رہی تھی، سود کی بات چل رہی تھی، اب قرض کے معاملے میں لین دین کرو تو کیا کرو؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ اب قرض لیا ہے تو کیا کرو؟ لکھ لو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی سے لیا تھا اور لینے والا بھول جاتا ہے اور دوسرا انتظار میں ہی بیٹھا ہوتا ہے، یا یہ کہ جتنا لیا تھا دوسرے کو بھول جاتا ہے کہ اتنا نہیں اتنا تھا، یا دینے والا کہتا ہے نہیں اتنا تھا وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا؟ لکھ لیا کرو، کیونکہ قرض یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اگر لیا ہے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے، لیا ہے تو ہر صورت اس کو لوٹانا ہے۔ اسی لیے تو پیچھے پہلے ہی تاکید کر دی گئی نا، یا تو اس کو مہلت دے دو اگر وہ لوٹا نہیں سکتا، تو اگر معاف کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، پچھلی آیت میں۔ بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے، اور جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ پھر عورتوں کی وہی بات آئی کہ مرد کی 1 گواہی اور عورت کی آدھی گواہی۔ 1 مرد کی 1 گواہی، اور اگر 1 مرد نہیں ہے تو اس کے بدلے کیا؟ 2 عورتیں۔ اس پہ بھی عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن اعتراض بنتا نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کی سہولت کے لیے ہی یہ رخصت دی ہے کہ مرد ہے تو 1، عورتیں ہیں تو پھر 2 کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو بھول جاتی ہیں نا، خواتین کیا ہیں؟ بھول جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا، لیکن لاسٹ دن پھر تم مجھے یاد دلا دینا، جیسے آپ میں سے اکثر لوگ کہہ رہے تھے کلاس کے بارے میں، آخری دن پھر یاد دلا دیجیے گا کہ صبح کلاس ہے،
ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آسانی کے لیے ہی کیا ہے. ہم کچن سے جاتی ہیں روم میں کچھ لینے تو ہم بھول جاتی ہیں لینے کے آئی تھی. ادھر سے پیسے رکھتے ہیں کہ ادھر سے بھول جاتے ہیں رکھے کہاں تھے. سارا گھر سر پر اٹھایا ہوتا ہے، ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسے. تو یہ ہاں ایسے سنبھالتے ہیں کہ پھر یاد ہی نہیں آتا رکھے کہاں تھے. تو یہ گواہی کا معاملہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جس دن گواہی دینے جانا تھا اس دن عورت بھول جائے کہ میں نے تو آج گواہی دینے جانا تھا، وہ عدالت لگی ہو. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آسانی کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے خود کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے پاس لکھ لیا کرو، تاکہ زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا. ایک چھوٹی سی ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے سارے معاملات لکھا کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو آپ کے پیچھے وارث تو ہوں نا دیکھنے والے جو آپ کے پیچھے یہ معاملات نپٹا سکیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. کون سی بات؟ لکھنے والی بات. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو. اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، یعنی گروی رکھ دیا کرو اپنی کوئی بھی چیز. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. یعنی اگر کوئی گروی نہیں رکھنا چاہتا، آپس میں ایک دوسرے پر یقین ہے تو پھر بے شک نہ رکھیں. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا دل گناہگار ہے جس نے گواہی کو چھپا لیا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. آپ سے سب نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے. پھر آپ سے سب نے ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کماتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت میں ہے، لیکن وسوسوں پہ تو ہمارا کوئی زور ہی نہیں ہے، وہ تو دل میں آتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ لیکن اللہ کا حکم ہے، تم اس پر ابھی کیا کہو؟ ایسے ہی کہو سمعنا، اللہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم ہر ممکن اطاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی جو سورۃ البقرہ کی لاسٹ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. اور پھر بتایا کہ دل کے خیالوں پر تب تک پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا ان کو زبان پر نہ لایا جائے. ہاں اگر جو دل میں ایسے وسوسات آ رہے ہیں برے، ان کو تم زبان پر لے آئے یا ان کو عمل میں لے آئے تو پھر تمہاری اس پر پکڑ ہوگی. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو کیا کر دیا؟
معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا شیطان دل میں عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں دل میں لے کر آتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جھٹکنا چاہیے، ان کو بھی دل میں زیادہ جگہ نہیں دینی چاہیے، ان کو فوراً سے جھٹکنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جن کی احادیث میں بہت فضیلت آتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ جیسے آج ہم نے اور رات کو پڑھنے کے لیے کیا سنا؟ آیت الکرسی۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کو اس کی کیا فضیلت ہے آیت الکرسی کی؟ صبح تک اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ مزے سے سویا رہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور جس نے ساتھ میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بھی پڑھ لی تو یہ اس کے لیے رات کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور دیے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری یہی والی سورۃ البقرہ کی 2 آیات کا ذکر ہے اس میں، جو آپ کسی اور نبی کو نہیں دیے یہ 2 تحفے۔ تو دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ تو جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ میں برداشت کر سکتی ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف کے لیے چنا، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوشش کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یا اللہ ایسی آزمائشیں، ایسی تکلیفیں، ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں جن کو اٹھانے کی، یا جو ہماری کمر توڑ دیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ بہت ہی خوبصورت یہ 2 آیات ہیں، اگر یاد کر سکتے ہیں تو ان کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا جو سورۃ فاتحہ یا یہ 2 آیات پڑھ کر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور رات کو پڑھنے کی بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ڈیلی بھی رات کو
جی الحمدللہ. اگر آپ ڈیلی دیکھ کے بھی اس کو رات کو پڑھیں گے نا تو چند ہی دنوں میں آپ کو زبانیں خود ہی یاد ہو جائیں گی. یہ زبان میرا بیٹا اس دن یاد کر رہا تھا تو پاپا نے بولا کہ یاد کرو. وہ کر رہا تھا تو کہتا ہے ابھی میں نے تو پڑھ لی ہے نا تو ابھی میں پروٹیکشن میں ہوں تو ابھی آپ مجھ پہ اینگل بھی نہیں ہو سکتے, مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. دیکھیں بچے کتنی جلدی پک کرتے ہیں نا, اور یہ ان آیات کی یہی فضیلت ہے نا کہ یہ ہر اعتبار سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی. مستی کر رہے تھے تو اینگل ہو گیا. تو وہ اس نے فیل کیا کہ بھئی اب میں نے یہ پڑھ لی ہے, اب یہ میری حفاظت کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے, پیرنٹس کی ڈانٹ سے بھی بچ جاؤں گا. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ کتنی جلدی اور کتنا ڈیپلی اس کو پک کرتے ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ال عمران. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے ساتھ ہم نے سورۃ ال عمران کی فضیلت پڑھی تھی, یاد ہے کسی کو؟ سورۃ البقرہ کی فضیلت کے ساتھ کہ جو کوئی ہاں آپ سے سب نے فرمایا سورۃ ال عمران اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو, کیونکہ یہ قیامت کے روز دو صاحبانوں یا دو بادلوں یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی اور صاحبان بن کر آئیں گی اور کیا کریں گی, اللہ سے جھگڑا کریں گی. کس بات پر؟ کہ اس کو ہم جہنم سے بچا لیں. اپنے پڑھنے والے کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گی. یہ دو صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یہ صورت مدنی ہے اور اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری, اور اس کی ابتدائی حصہ جو ہے یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 83 تک یہ آیات عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی, جس وفد کا آگے ذکر آئے گا, جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا, اور اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. دیکھیں ہم قرآن میں جو شخص یہ بار بار پڑھتا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. آپ دیکھیں پورے قرآن میں یہ اتنی بار آتا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, تو ہم کیسے کسی دوسرے کو معبود بنا سکتے ہیں؟ کسی کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ کسی سے کیسے مانگ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے آپ سے کل ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا نا, کیا فرما رہے تھے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں گے میں ان کے قریب ہوں, جب بھی وہ مجھے پکاریں گے میں جواب دوں گا. پھر ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں جانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے پاس جاتے تھے؟ اور وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں, اللہ کے پاس ہی جاتے تھے, نماز کی طرف دوڑتے تھے, مسجد کا رخ کرتے تھے. اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اسم اعظم ہے اور 3 آیتوں میں اسم اعظم آتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور اسی طرح وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو جو کوئی یہ اسم اعظم پڑھ کر دعا کرتا ہے, یعنی یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی, اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیں بے شک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے, اور جو اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے, اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا, اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر, اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا اللہ
इल्ला ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है, हिकमत वाला है। अब देखें, माँ के पेट में सूरतें बनाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो क्या पता चलता है सूरतें हमारी किसने बनाई हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं। तो क्या हम अपने आप से पूछें, अल्लाह की बनाई हुई सूरतों पर राज़ी हैं? राज़ी हैं? बहुत खुश हैं ना। वो राज़ी नहीं होते लेकिन वो राज़ी बाजू का तो रहने नहीं देते कुछ लोगों को। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह ने बनाया मुझे जैसा बनाया, मेरे रब ने मुझे बनाया है, मेरे रब ने मेरी आंखें बनाई हैं, मेरे रब ने। अब देखें कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने कैसे आँखों को बैलेंस में रखा, नोज़ को, फिर लिप्स को, फिर आईब्रोज, फिर कैसे खूबसूरत शक्ल बनाई है। और फिर हर शक्ल को देखें आप, मैं, अब यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, हम में से हर एक का चेहरा डिफरेंट है। और इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने हर एक को बड़े प्यार से बनाया और मुख्तलिफ बनाया दूसरे से। किसी की शक्ल किसी के साथ बिल्कुल सेम नहीं है किसी की? कभी कोई आपने ऐसा इंसान देखो बिल्कुल दूसरे से सेम हो? जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये देखें, और फिर इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं इसकी नाक तो फीनी है, ये किस पे चला गया, इसका रंग तो सांवला है। हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हमारे जहन में ये आयत नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि ये सूरत इसकी किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। तो अगर हम ये ऐसी बात कर रहे हैं तो नाउज़ बिल्लाह हम किस में नुक्स निकाल रहे हैं? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में नुक्स निकाल रहे हैं। हम ये नहीं देखते बच्चा सही सलामत, माँ सही सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं ये रंग कैसा हो गया इसका, ये किस पे चला गया, ना इसका बाप ऐसा है, ना माँ का कलर ऐसा है, इसका रंग किस पे चला गया, इसकी नोज़ किस पे चलेगी, इसकी आंखें किस पे चलेगी। तो ये चीज़ें गलत हैं, इससे बचना चाहिए। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर, और फिर देखें आज कितने ही लोग अपने चेहरे पे राज़ी नहीं हैं, वो प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं, अपने होंठों को तब्दील करवा रहे हैं, उनकी शेप को तब्दील करवा रहे हैं, नोज़ की शेप को तब्दील करवाया जा रहा है। तो ये क्या है कि अल्लाह ने जो सूरत दी है उस पर राज़ी नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उल्टा अपनी शक्लें मज़ीद बिगाड़ ली हैं। तो जो अल्लाह ने सूरत बनाई वो सबसे अच्छी बनाई, उससे अच्छा भी कोई मुसव्विर हो सकता है? अल्लाह से अच्छा कोई मुसव्विर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वही अल्लाह ताला है, वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़िया मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबे आयतें हैं, बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने के तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए। जैसे कल भी हमने पढ़ी थी ना वो आयत मच्छर वाली, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इसमें से क्या निकालते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, कि उनको पॉइंट मिल जाता है कि अच्छा ये आयत ये कुरान में कैसे आ गई। तो यहाँ पे यही कि जिन्होंने फितने में पढ़ना होता है वो कोई ना कोई आयत को लेकर उससे फितने में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको कोशिश करें, याद कर लें और मांगा करें अल्लाह ताला से। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, और हदायत जैसी नेमत दे के इसको हमसे ना छीनना, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा ही फरमाना। ए हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुम का ईंधन ही है, जैसा आले फ़िरौन का हाल हुआ, और इनका जो इनसे पहले थे उन्होंने भी हमारी आयतों को झुठलाया। फिर अल्लाह ताला ने
بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارا انجام جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا تھا؟ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ انہیں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے سے دگنا وہ دوسروں کو دیکھ رہے تھے۔ تو کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ انہیں مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ 2000 کے قریب دکھائی دے رہے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھی، مسلمانوں کا رعب بٹھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈبل دکھا رہے تھے۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی اور کافروں کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ اس سے ڈبل۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال سکے۔ اور لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت کیا تھی؟ جنگ کی ابتدائی میں تھی۔ جب صفیں دونوں آمنے سامنے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کا ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے بھاگ نہ جائے اور کیا ہو، حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ میں کس سے نوازنا چاہتے تھے؟ فتح سے نوازنا چاہتے تھے۔ مرغوب چیزوں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، یعنی عورتیں، بیوی، بچے، مال و دولت، سواری، ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں رکھی گئی ہے۔ لیکن ان چیزوں کی محبت اگر اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے راستے سے روک دے تو پھر کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو ہماری آزمائش کس میں ہے؟ کہ ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے فطری محبت رکھی ہے کہیں ان میں کھو کر ہم اللہ ہی کو نہ بھول جائیں، اللہ کے راستے کو ہی نہ بھول جائیں، اللہ کی اطاعت کو ہی نہ بھول جائیں۔ اور ان نعمتوں کو ہم نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہی استعمال کرنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تم ان دنیا کی زندگی کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ تعالیٰ کہنے اس سے بہتر چیزیں بتاؤں، وہ کیا ہیں؟ جو کس کے لیے ہیں؟ تقوی والوں کے لیے ہیں۔ کہ اور کس کے پاس ہیں؟ ان کے رب کے پاس ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیسے خوبصورت جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، یعنی سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو منانے والے، اللہ سے بخشش مانگنے والے، یہ جنتیں ان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب
لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے، یعنی ان پڑھ لوگ کون مراد ہیں؟ یا قریش مراد ہے، سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو۔ مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی آپ پیغام پہنچا دیں، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر اپنا انجام خود بھگتیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، یہ کون کرتے تھے ناحق نبیوں کو قتل؟ یہی اہل کتاب۔ اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ اور آج دیکھیں، آج انبیاء تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی جو اللہ کا دین بلند کرتا ہے، جو حق بات کرتا ہے، اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے؟ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، جیسے ان کی خوش فہمی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ تو بادشاہی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو دولت چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے، دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور اگر کسی کو مل جائے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی کو دولت مل جائے تو اس کو اس پہ اترانا نہیں چاہیے اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ آج اس کو دیا اور وہ اس پر اترا رہا ہے اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر جان رہا ہے، تو کچھ مشکل نہیں، اللہ اس سے چھین کے اس کو دے دے، کیونکہ بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دولت دینے والا تو وہ ہے۔ اور پھر کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت اور ذلتوں کا مالک بھی تمہارا رب ہے۔ عزت چاہیے تو اس کو خوش کرو، لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں سے آپ عزت طلب کریں، دے دیتے ہیں وہ آپ کو عزت دے دیتے ہیں۔ آپ کے بھی میری عزت کیا کرو، کریں گے آپ کی عزت؟ ہاں، گرا دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے عزت و ذلتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ دے گا۔ اللہ کو رسپیکٹ دو، اللہ کی مانو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، یہ لوگ خود تمہاری عزت کریں گے۔ تو ایز عزتوں اور ذلتوں کے مالک، تو اللہ کو اس طرح سے پکارنا چاہیے، اے مالک تو بادشاہ ہے، تو مجھے عطا کر، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو نہیں مجھے عزت دینی، اللہ تعالیٰ تو عزتوں والا ہے، تیرے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ تو مجھے عزتوں سے نواز۔ اور پھر بیدک الخیر، سب بھلائیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کسی قسم کی بھی بھلائی چاہیے تو کس سے پھر مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، کبھی اس کی ذات سے مایوس نہ ہونا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز تمہارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ناممکن ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ تو کن کہتا ہے تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، رات کے بعد کیا آتا ہے؟ دن آتا ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اندھیرا ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور دن لے کر آئیں گے، ضرور روشنی لے کر آئیں گے۔ اور پھر جاندار سے بے جان کو، بے جان سے جاندار کو، کیسے؟
انڈا کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ جاندار پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح نطفہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بے جان ہے، اور وہ نکلتا ہے کس سے؟ جاندار سے ہے نا. اور پھر اس بے جان نطفے سے جاندار پیدا کرتا ہے. تو کوئی ہے جو ایسا کر سکے، بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان؟ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے. تو یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں. مومنوں کو چاہیے، تو اسی لیے اللہ ہی کو معبود مانو. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا، جو کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. یعنی ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو ان سے بنائی ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں آج اس دنیا میں اپنی ذات سے اس لیے ڈراتا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تاکہ ہم اس روز جہنم کی آگ سے بچ سکیں. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ برحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. آج تو گناہ لپک لپک کر کرتے ہیں نا، بڑے شوق سے گناہوں میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی خواہشات سمجھتے ہوئے اچھا سب کر رہے ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا کر لیا. اب سب نے کر رہے تھے تو میرا بھی دل کیا، میں نے بھی کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج تو کرتے ہو نا، کل تمنا کرو گے کہ کاش دنیا میں میرے اور گناہوں کے درمیان بہت فاصلہ ہو جاتا، بہت دوری ہو جاتی، میں ان کو حاصل نہ کر سکتا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کس کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم ایسا کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا. صرف اتنا ہی نہیں، محبت نہیں کرے گا بلکہ ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا، چن لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوح کو، آل عمران کو، آدم علیہ السلام کے، ان کے خاندانوں کو چن لیا. چن کس اعتبار سے لیا؟ کہ اللہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا تو وہ پورے اترے، انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا، انہوں نے اس میں استقامت اختیار کی. تو اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، ہمارے خاندانوں کو بھی اپنے دین کے لیے چن لیں. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. جب اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. اب یہ عمران کی بیوی نے کب نظر مانی تھی؟ جب ان کے خاوند دنیا سے جا چکے تھے اور وہ کیا تھی؟ حاملہ تھی. اب ایسے کنڈیشن میں اولاد ہی انسان کو واحد سہارا نظر آ رہی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو بھی بچہ ہے، میں نے اس کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی کیا مان لی ہے؟ نظر مان لی. اب اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہی ہیں، شوہر کا سایہ سر سے رخصت ہو گیا، اب وہ ایک اولاد ہی بچی تھی جو واحد سہارا نظر آ رہی تھی، تو کیا کہنے لگی ہیں کہ اللہ یہ دنیا میں آئے گا تو میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی. بس اب دیکھیں اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں، لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس تو مجھ سے کیا کر لینا؟ قبول کر لینا.
جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکا، ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکیاں لڑکوں کے برابر نہیں ہو سکتی. جو لڑکا ہے وہ لڑکا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ جو لڑکی ہے وہ لڑکا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جو لڑکی کام کر سکتی ہے وہ لڑکا کبھی کر ہی نہیں سکتا. جو تربیت ایک ماں اپنی اولاد کی کر سکتی ہے، جو ایک نسل وہ پروان چڑھا سکتی ہے، مرد تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا تو کبھی لڑکی کی مانند ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو کیا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی آنے والی اولاد، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئی، اپنی بچی کے لیے اور آگے سے اس کے آنے والی نسل کو بھی کیا کہنی اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہم اپنی اولادوں کے لیے ایسی دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں، اور کہاں وہ اولاد کی اولاد جو بھی خود چھوٹی ننھی سی بچی ہے، آگے سے اس کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جس کے چھونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یعنی شیطان کے چھونے سے حضرت مریم علیہ السلام اور آگے سے ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا تھا. وہ نہیں، اس شیطان ان کو چھو نہیں پایا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی نا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. تو جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو خواتین کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، انی اعیذھا، اللہ اس کو بھی، یہ جو میری اولاد ہے آنے والی اس کی نسل کو بھی شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا. اس کے علاوہ بھی دن میں بھی جب آپ کا دل پریشان ہو بچوں کی طرف سے، یا ویسے بھی ان کو اپنے رب کی پناہ میں دیتے رہنا چاہیے. کس سے؟ شیطان مردود سے. اگر وہ شیطان سے بچ گئے تو ہر برائی سے بچ جائیں گے، اور اگر شیطان نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو پھر تو وہ ہر برائی میں ہی داخل ہو جائیں گے. بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے. اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے دعا کرتے. تو پھر اسی جگہ کھڑے پھر سے اللہ سے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اب دوسرے کی نعمت دیکھ کے اسے حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھا دیا. جب کسی کے پاس، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کے پاس انسان کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز ہو. تو بجائے اس کے کہ انسان اس سے حسد کرے، اس سے جلے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو برکت کی دعا دے دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور برکت دے. دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور اپنے لیے وہیں اسی جگہ دل میں کس سے مانگ لینا چاہیے؟ اللہ سے مانگ لینا چاہیے. دوسرے کو کیا پتہ آپ اس وقت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اپنے دل میں. تو اللہ تعالیٰ سے تو کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی دل ہی دل میں زبان سے مانگ سکتے ہیں نا. تو وہ اسی جگہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اب دیکھیں دل تڑپ رہا ہوگا نا میری بھی ایسے اولاد ہوتی اور ایسی نیک ہوتی. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب دل سے دعا نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور بنی نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے. کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں. اب خود ہی دعا مانگی تھی، اب خود ہی حیران بھی ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو خود ہی حیران ہو گئے، کہنے لگے میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی تو بانجھ ہوگی. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ چاہے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اللہ کے لیے
کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی یقین سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی ان کو اولاد دے سکتے ہیں، تو آپ کے لیے میرا مسئلہ کون سا بڑا؟ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ممکن کرنے پر قادر ہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم خود ہی کوئی دعا مانگتے ہیں اور بعد میں جب وہ پوری ہو جاتی ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو مطلب ہماری خود بھی سوچ وہاں نہیں جا رہی، ہم مانگ تو رہے ہوتے لیکن ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہے، ویسے ہو تو سکتا نہیں۔ تو بعض اوقات اپنی دعاؤں مانگی ہوئی دعاؤں پر انسان خود بھی کبھی حیران ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازیں تو اترانے کی بجائے مزید اللہ کی تسبیح اور ذکر اس کا کرنا چاہیے، اس کے آگے مزید جھک جانا چاہیے اور کثرت سے تسبیحات کرنی چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ معجزات اللہ رب العزت نے کس کو دیے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ سب معجزات اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہیں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کو کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ کون میری اس راستے میں اللہ کے دین میں مدد کرنے والا ہے، تو انصاریوں نے فوراً لبیک کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بننا چاہیں گے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اب کافروں نے کیا تدبیر کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کون تھا؟ وہ کافر تھا۔ اب یہودیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر
باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمان پر جسم و روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہی حیثیت سے آئیں گے۔ ہمارے بچے ادھر جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ، اب یہ دیکھیں، عیسائیوں کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں یہ ساری آیات۔ تو ہمارے بچے جو یہ عیسائیوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں خود بھی یہ علم ہونا چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل، ان کی پوری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ڈیٹیل بتانی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہی حیثیت سے آئیں گے، اور کس طرح یہ سب ہوا تھا ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم و روح دونوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجیں گے۔ تو انہوں نے چال چلی، ان کو کیا کرنا چاہا؟ سولی چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین تدبیر کی کہ اپنے بندے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کی تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ عام زبان میں ظلم کیا ہے؟ کہ عام زبان میں ظلم یہ ہے کہ جو اپنے لیے چاہے وہ دوسروں کے لیے نہ چاہے، لینے کے معیار اور دینے کے معیار کچھ اور۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات میں شک کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کر لو، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ان کو تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، ان کو تو دونوں بھی نہیں تھے تو ان کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ تو اتنی سی بات تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے سمجھ میں نہیں کیوں نہیں آتی؟ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اب وہی وفد جس کا پیچھے آپ کو ذکر کیا تھا اس سورت کے شروع میں، یعنی 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرے کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کیا تھا؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد یعنی پہلے ان کو پوری ڈیٹیل سمجھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ کیا مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی رب ہی مانتے ہیں۔ جب نہ سمجھے تو کیا کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، تو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب جانتے تو یہ تھے نا، اندر سے ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔
تو انہوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، ڈر گئے کہ جھوٹے تو ہم ہی ہیں اور پھر اللہ کی لعنت ہم پر پڑی تو پھر ہمارا تو انجام برا ہو جائے گا۔ اور پھر پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ مباہلہ کیا؟ یعنی یوں اکٹھے ہو کے اپنے اوپر لعنت نہیں کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم کیا ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہی ہیں، ہم تو مسلمان ہی رہیں گے۔ اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودی اپنی طرف منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، عیسائی اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی تھی، تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ نصارہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے؟ تم دونوں اپنے دین کی طرف کیسے ان کو منسوب کر سکتے ہو؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے۔ ابراہیم کیسے تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ایسے مگن ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ کی اطاعت کے درمیان کوئی چیز نہیں حائل ہوتی۔ وہ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، کوئی چیز حائل ہوئی تھی، اولاد آڑے آئی، اولاد کی محبت آڑے آئی ان کے، اللہ کی محبت میں نہیں آئی نا۔ اسی طرح بیوی نہیں، والد نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اپنا وطن چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے کو چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ دیا، اس کو قربان کرنے کی باری آئی وہ بھی کر دی۔ تو یکسو انسان وہ ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں آتی۔ وہ مشرک بھی نہ تھے، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو تو ابراہیم کے نزدیک تو سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ یہ نبی کون؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان پر ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مومنوں کا ولی کارساز اللہ خود ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اہل کتاب، تم دانستہ اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو، جبکہ تم تو جانتے ہو کہ یہ نبی اور یہ کتاب سچی ہے۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، یعنی کمزور ایمان والے بھی پلٹ جائیں۔ تم کیا کرو، دن میں ایمان لاؤ، شام میں کہنا کہ نہیں یہ دین ہمیں ٹھیک نہیں لگا، تاکہ اس سے کیا ہوگا، دوسرے لوگوں کے دل میں بھی شک آئے گا اور جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ بھی اس دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ اب کیسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کیسی چالیں چل رہے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے خلاف، کہ ان کو بھی مرتد کر دیں، ان کو بھی بے دین کر دیں۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، یعنی اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے، یعنی جیسے تم دیے گئے ہو، جو فضیلت تمہیں دی گئی ہے اس جیسا کوئی اور نہیں دیا جا سکتا، یعنی نبوت صرف تم ہی میں آ سکتی تھی، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کی دولت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تو جسے چاہے یہ دولت سے نوازے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔
تو اللہ کے اس فضل کو مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے آپ کے اس فضل کی دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی یہ فضل عطا کریں, ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لیں. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. اللہ اپنے راستے کے لیے اپنے پیارے بندوں کو چنتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی چنا نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا چننا ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو چن کر کہیں ایک جگہ پر بٹھا دیتے نا اپنا کلام سننے کے لیے, یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر کہ وہ ساری دنیا سے نکال کر اس کو اپنے دین کے لیے دین کی مجلس میں لے آتا ہے. تو یہ اس وقت انسان کو اپنے آپ کو خوش نصیبی اپنی سمجھنی چاہیے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے رب نے مجھے چنا اور وہ مجھے آج لے آیا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی مجلس میں لے جائے دین کی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس دن لے آئے. تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں, اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا. البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. یعنی جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے, وہ وعدہ جو عہد الست میں ہم نے کیا تھا کہ اللہ کی ہی اطاعت کریں گے, اور دوسرا کون سا وعدہ کہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میں آپ کی فرما بردار بن جاؤں گی, میں گناہ کے کام چھوڑ دوں گی. تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہنے, جو شخص اپنے قرار کو پورا کر لے اور پرہیزگاری اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لے, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں دنیا کے چند فائدے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. اور آیت میں کتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت بھی نہ کرے گا, اس کو پاک بھی نہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اتنا سخت ناراض ہوگا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو, حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. یعنی پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح سے موڑ لینا کہ ورڈ کو تبدیل کر دینا, تاکہ تم کیا سمجھو ایک لفظ بھی اگر تبدیل ہو جائے, جیسے پڑھتے پڑھتے کوئی ایک ورڈ بھی بیچ میں سے مس کر دیا جائے یا ایک ورڈ کو بدل دیا جائے تو پوری آیت کا مفہوم بدل جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زبانوں کو اس کو پڑھتے ہوئے موڑ دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے, حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں. وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں, یعنی جان بوجھ کر پورے ہوش و حواس میں اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ. دائی کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کس سے جوڑے, خود سے جوڑے نہیں, اللہ کے بندوں کو کس سے جوڑے, اللہ سے جوڑے, اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنا دے. ایک دائی کا یہ کام ہے. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسان ربانی بن جائے, رب والا بن جائے. جیسے پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اور اللہ سے بڑھ کر خوبصورت رنگ کون سا ہو سکتا ہے. تو قرآن پڑھنے
کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے پاس لکھ لیں کہ مجھے کیا بننا ہے؟ ربانی بننا ہے، رب والا بننا ہے۔ تمہاری کتاب، رب والا کون ہوتا ہے؟ جو رب کی ماننے والا ہوتا ہے۔ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کریں۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ افغیر دین اللہ یبتغون، اللہ تعالیٰ کہنے اللہ کے دین کو چھوڑ کے تم کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، کوئی اور دین پسند کرتے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کری۔ دیکھیں سورج کو دیکھ لیں، چاند ستارے دیکھ لیں، دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھ لیں، سمندر کو دیکھ لیں، سب کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اپنے وقت پر اور اپنے وقت پر جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نافرمانی کر لے تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے۔ تو آج جو ہماری زمین پر فساد برپا ہے وہ کس لیے؟ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اللہ کی اطاعت کر رہا، نہیں کر رہا تو کون نہیں کر رہا؟ انسان ہی نہیں کر رہا۔ تو خوشی سے کر رہے ہیں یا ناخوشی سے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت کر بھی رہے ہیں اللہ کی کہ نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر دیکھنا ہے خوشی سے کر رہے ہیں یا بس بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جیسے اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ ہر نماز پڑھنے والے کی نماز فرق ہوتی ہے۔ کوئی فرض سمجھ کے ادا کرتا ہے کہ بس فرض ہے، ایک بوجھ ہے، اس کو سر سے اتارنا ہے، اور کوئی اللہ سے ملاقات سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، خلوص سے کرتا ہے کہ ہاں خوش ہوتا ہے اس ملاقات پر۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے۔ ایمان سب پر لانا ہے، لیکن ماننا کس کو ہے؟ اب اللہ کو، اور کون سے پیغمبر کی ماننی ہے؟ اب ایمان سب پر لانا ہے۔ ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کون سی کتاب؟ تورات، انجیل، زبور، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ہم نے ماننی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں، بعد میں پلٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں مزید بڑھ جائیں، کفر میں نافرمانیوں میں مزید آگے بڑھتے ہی چلے جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو
فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے وہ روز وہ زمین بھر سونا دے کر اپنی جان کو آگ سے چھڑانا چاہیں گے تو بھی آگ سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ اول تو وہاں اتنا کچھ ہوگا ہی نہیں ہمارے ہاتھوں میں، اور اگر دے بھی دیا جائے کسی کو اتنا سب کچھ اور پھر وہ اس کے ذریعے اپنی جان چھڑانا چاہے تو وہ نہیں چھڑا سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے انسان جب بھی اپنے رب سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب کے یعنی آگ کے عذاب کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ میرے ساتھ بس شرک نہ کرنا، تو تو شرک سے باز نہیں آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ دیکھیں آج جتنا بھی ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے، بار بار اخلاص کا ذکر آیا ہے کہ جو بھی نیکی کرو کس کے لیے کرو، خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور اگر ریاکاری ہوئی تو وہ عمل ایسے ہے جیسے کہ کیا ہی نہیں ہے وہ عمل۔ انسان سوچ رہا ہوگا میرے اتنے اعمال ہیں، جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا وہ بالکل چٹیل پتھر کی طرح بالکل صاف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، تو وہ لوگوں نے تم نے دنیا میں لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے کیے تھے، وہ تمہاری تعریف ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے اعمال نامے میں نہیں لکھے گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ خرچ کرنے میں صرف مال نہیں آتا بلکہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ہر وہ نعمت جو اللہ نے دیا، آپ کو علم دیا، آپ کو کوئی صلاحیت دیا، آپ کو کوئی ہنر دیا، آپ وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے اور اپنے لیے اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ربانی بنا دے، رب والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔